मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शम्स बट्टी क़िस्सतुल अंबिया की कड़ी की अगली कहानी लेकर हाजिर है। आज की कहानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है। इस कहानी को भी हमने इब्न कतीर दमिश्क की किताब क़िस्सतुल अंबिया से इसे माख़ूज़ किया है और इसके अलावा कुरान पाक और हदीस शरीफ से भी रहनुमाई हासिल की है। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से थे। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनियावी मालो ज़र से बदरजा आतम नवाज रखा था। उनके माल में माल मवेशी के अलावा ग़ुलामों की एक फ़ौज, बेहतरीन ज़मीन और सोना चांदी भी शामिल थे। अल्लाह ताला ने अपने करम से उन्हें बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी और कसीर औलाद सालह से भी नवाज रखा था। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह के हुक्म से उन पर मुश्किल वक्त आन पहुंचा। पहले तो उनका कारोबार तबाह हुआ और वो मुआशी मसाइल का शिकार हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से उनकी औलाद भी ले ली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस आफत को अल्लाह की तरफ से इम्तहान समझा और खंदा पेशानी से कबूल किया और हर मुश्किल के जवाब में अपने परवरदिगार की इबादत, तस्बीह और अल्लाह ताला के अहकामात की ताईद में इजाफा करते चले गए। मशीयत इलाही से उनको बीमारियों ने भी आन दबोचा। बीमारियों और कमज़ोरी के इन से उनके अज़ा और जिस्म इस कदर मुतासर हुए कि उनके लिए इंसानी ज़रूरियात का पास करना भी मुमकिन न रहा। आराम व आसाइश के छिन जाने, औलाद के दुख और जिस्मानी माजूरी के इस तमाम इम्तिहान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जिनका नाम एक रिवायत के मुताबिक रहमा था, उनके साथ बराबर खड़ी रहीं। उन्होंने हर दुख बर्दाश्त किया और हर मुश्किल सही, मगर अपने शौहर के सब हकूक खंदा पेशानी से अदा करती रहीं, यहाँ तक कि उनकी जिस्मानी ज़रूरियात में भी उनकी मुआवनत करती रहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का इम्तिहान उसके अपने मजहब पर कामिल ईमान से मुत्तसिल है। जो इंसान जितना खुदा पर ईमान रखता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जितनी तगोदौ करता है, उतना ही सख्त इम्तिहान उससे लिया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है और उसके पाक बंदों में सब्र करने वाले का मकाम अफसल है। इन दोनों का भी अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन दुख के एक लम्हे में हज़रत रहमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुश्किलें आसान कर दे और आपको सेहत अता फरमा दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने 70 साल मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाजा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे सेहतमंद बनाया, मुझ पर हर नेमत नाजिल की। अब मैं क्या 70 साल उसका इम्तिहान नहीं झेल सकता? वो भी उसकी अता थी, ये भी उसकी अता है। वो जब चाहेगा मेरी मुश्किल आसान कर देगा, लेकिन इस लम्हे मुझे फ़कत सब्र करना है। इम्तिहान के अगले दौर में जल्दी अमराज ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आन जकड़ा। जल्दी अमराज इस कदर ज्यादा हुए कि उनसे ताफुन उठने लगा। सब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब छोड़ गए। बात शहर बदरी तक आन पहुंची, लेकिन इस अंदोहनाक वक्त में भी उनकी अहलिया ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जल्दी अमराज बहुत बढ़ गए तो उनकी अहलिया, जो अब तक लोगों के घरों में काम करके घर में नानो नफका का बंदोबस्त किए हुए थी, उन्हें एक और मुश्किल आन पड़ी। लोगों ने जल्दी अमराज के फैलने के डर से उन्हें काम देना बंद कर दिया और नौबत फाको तक आन पहुंची। अल्लाह ने हज़रत रहमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नस्वानी हुस्न से माला माल किया हुआ था और बहुत सी मालदार खवातीन उनके बालों के एवज पैसा देने को तैयार थीं। जब हालत यहाँ तक आन पहुंची कि भूख का कोई चारा ना रहा, तो हज़रत रहमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बालों के चंद लटें फरोख्त कर दी और उनसे मिलने वाले मुआवजे से खाना बना लिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खाने के बारे में इस्तफसार किया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि एक और नया काम मिल गया है और वो किसी के घर में मुलाजमत कर रही हैं। लेकिन जब दूसरे दिन फिर पुरतकल्लुफ़ खाना परोसा गया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खाने से उस वक्त तक इनकार कर दिया जब तक उन्हें सच न बता दिया जाए। जब उनका इस्तफसार बहुत बड़ा तो हज़रत रहमा अलैहिस्सलाम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सर से हिजाब हटा दिया
ان کے سر پر بال نہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام طیش میں آ گئے۔ آپ کہنے لگے کہ بالآخر رحمت خداوندی سے تمہارا یقین اٹھ گیا، تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم یہ عمل کر بیٹھی۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 درے اس غلطی کی پاداش میں ماروں گا۔ حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، اور وہ یہ سوچ کر رنجیدہ بھی ہوئیں کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر متزلزل نہ ہوا، ان کے شکر میں کوئی کمی نہ آئی، ان کی تسبیحات بھی ویسے ہی جاری رہیں۔ جب سب چھوڑ گئے تو بھی آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے تو ان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت زار دیکھی تو گویا ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو پسند کرتا تو ان کی یہ حالت کبھی نہ کرتا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے کہ یا اللہ، کیا تو میرا گواہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب تک میں اس قابل تھا کبھی کھانے کا لقمہ نہیں کھایا جب تک میں نے اس بات کا یقین نہیں کر لیا کہ میرے ارد گرد کوئی بھوکا نہیں ہے۔ فلک سے صدا آئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک تو نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر بولے، اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیا کپڑا زیب تن نہیں کیا جب تک میں نے یقین نہیں کر لیا کہ میرے ارد گرد کوئی زیرو بے لباس نہ تھی۔ فلک سے پھر آواز آئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو نے ایسا ہی کیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، میرے پاک پروردگار، اے میرے رحمان، اے رحیم، اے میرے رب ذوالجلال، تیری رحمت کے صدقے میں اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو مجھے شفا عطا نہیں کر دیتا۔ اور یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور حکم دیا کہ ایوب، زمین پر اپنی ایڑیاں مار، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا، سیر ہو کر اس کا پانی پی اور اس کے پانی سے غسل پی کر اللہ کے رحم سے ہر مرض کی شفا ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تمام امراض اللہ کی رحمت سے ختم ہو گئے۔ ابھی آپ غسل کر ہی رہے تھے کہ آسمان سے سونا ٹڈی دل کی شکل میں آپ پر برسنا شروع ہو گیا، جو آپ نے رحمت خداوندی سمجھ کر سمیٹ لیا۔ اللہ نے آپ کو جنت کی خلعت عطا فرمائی اور آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دوبارہ جوان کر دیا۔ کاروبار بھی لوٹ آیا، دوست اور رشتہ دار بھی آ ملے، اور اپنی اہلیہ سے اللہ نے انہیں اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی۔ غصے میں اپنی اہلیہ کو 100 درے مارنے کی قسم تو آپ کھا چکے تھے، لیکن اپنی اہلیہ کی بے پناہ قربانیوں اور محبتوں کا پاس بھی تھا۔ دوسری طرف آپ اللہ سے کیے گئے وعدے کو بھی نہ توڑ سکتے تھے، اس لیے اس کشمکش میں اللہ کے حضور رہنمائی کی التجا کی، جو اللہ نے قبول کر لی اور راہ دکھائی کہ 100 انتہائی نرم اور کومل ٹہنیوں کا گچھا بنائیں اور اس سے اپنی اہلیہ کو فقط ایک دفعہ آرام سے ماریں۔ ان کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ ان کے وعدے کے طور پر قبول فرما لیں گے اور دونوں میاں بیوی قسم کے ٹوٹ جانے کے مرتکب بھی نہ ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے اس بات پر عمل کیا اور دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی گوناگون گون رحمتوں کے شکر میں سجدہ ریز ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے 93 برس کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر آج تک ضرب المثل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو جو رحمتیں اللہ سے ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی رحمت صبر ہے۔ قرآن حکیم سورہ عمران آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پر رحمت نازل ہوتی ہے تو تمہارا دشمن پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب تم پر سختی کا وقت آتا ہے تو تمہارا دشمن خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے فرزند، نماز قائم کرو، نیکی کا ساتھ دو، بدی کی مخالفت کرو، اور جو مشکلیں تم پر آئیں ان پر صبر کرو، بے شک اس کے لیے تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ صبر ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور آج کل کے زمانے میں جو دنیا میں ہو رہا ہے اور جو دنیا کے ساتھ بیت رہی ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر کامل ایمان کے ساتھ ساتھ ان مشکلوں کا صبر سے سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کسی بھی حال میں بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ فقط اپنا کام کیے چلے جائیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، آپ اللہ کی الحمد، اللہ کی تسبیح کو کبھی ترک نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان کو کبھی ترک نہ کریں۔ آپ کبھی اس بات کا خیال بھی نہ ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہماری سوچیں، ہماری تبدیلیاں، ہماری جو حالت ہے آج کل، اس سارے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر بہت بہت مہربان ہے۔ مشکلیں ہیں اس لیے کیونکہ امتحان اپنے لوگوں سے ہی لیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نوازش ہونی ہے، جب محبت ہونی ہے تو بھی ہماری ہی ہونی ہے، جب انعام ملنا ہے تو بھی ہمیں ہی ملنا ہے۔ اس لیے اس وقت تک کوشش کریں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، لیکن عمل کرنا بھی لازم ہے۔ صرف آپ یہ کہہ کر دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے کہ بس میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ صبر کے ساتھ عمل کرنا بھی لازم ہے، اس مشکل سے گزرنا بھی لازم ہے، اس مشکل کا تدارک کرنا بھی لازم ہے، اس بیماری کا علاج کرنا بھی لازم ہے، اس سچویشن کے ساتھ نبرد آزما ہونا بھی لازم ہے۔ اور سب کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اللہ پہ کامل ایمان، اس کی رحمتوں پر بھرپور یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ دکھائے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں، برائی سے دور رہیں، اور برائی کو برا کہنے کی ہمت عطا فرمائے اور نیکی کو اچھا کہنے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ آج کل تو یہ دونوں چیزیں برابر کی مشکل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔